بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ قالین کیسے پاک کی جائے؟ ایسی قالین جسے زمین کے ساتھ چسپاں کر دیا گیا ہو، اب اسے اٹھایا نہیں جا سکتا، تو اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ ایسی چیزیں کہ جن کو نچوڑنا ممکن نہ ہو، ان کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر نجاست ظاہری سطح پر لگی ہے تو نجاست کو دور کر دینا، یا اسے 3 بار صرف دھو دینا کافی ہے۔ اور اگر نجاست اس کے اندر خوب جذب ہو گئی تو اسے 3 بار اس طرح دھویا جائے کہ ہر بار دھونے کے بعد خشک ہو جائے۔ خشک ہونے سے مراد یہ ہے کہ اب اگر اس پر ہاتھ رکھا جائے تو ہاتھ بھیگنے نہ پائے۔ رد المحتار جلد نمبر 1 صفحہ 145۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ اگر ایک میدان گوبر والے گارے سے لیپا ہوا ہے تو اس پر نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ گوبر سے لیپی ہوئی زمین اگر سوکھ گئی ہو تو اس پر گیلا کپڑا بچھا کر بھی نماز پڑھنا درست ہے، لیکن وہ اتنا گیلا نہ ہو کہ اس زمین کی کچھ مٹی چھوٹ کر کپڑے میں بھر جاوے۔ اور اگر خشک مسلح ہے، جائے نماز ہے، تو بلا کراہت اس کو ایسی لیپی ہوئی زمین کہ جس کے اندر گوبر شامل ہے اس پر نماز پڑھنا اور پڑھانا یہ بلا کراہت درست اور جائز ہے، کیونکہ نجاست کا اثر مسلح سے اوپر نہیں پہنچ رہا۔ لیکن اگر جس زمین کو گوبر سے لیپا ہو وہ نجس ہے اور اس پر بغیر کوئی پاک چیز بچھائے نماز درست نہیں، یعنی ایک آدمی اس پر کوئی کپڑا جائے نماز نہیں بچھاتا تو اس پر وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ کپڑا یا جائے نماز مسلح بچھا کر اس پر نماز بلا کراہت پڑھ سکتا ہے، بشرطے کہ اس گوبر کا اثر جائے نماز کے اوپر والے حصے تک نہ پہنچے۔ بحر الرائق جلد نمبر 1 صفحہ 268۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ استنجے کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا کیسا ہے؟ بالکل درست ہے، وضو کے بچے ہوئے پانی سے استنجا کرنا بالکل درست ہے۔ رد المحتار جلد نمبر 1 صفحہ 349۔ لیکن اگر یقین ہو کہ جو استنجا سے پانی بچ گیا وہ ہاتھ کے لگنے سے وہ ناپاک ہو گیا ہے تو ظاہر ہے پھر تو اس سے وضو کرنا درست نہیں۔